الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں، حق تعالی شانہ نے نظام کائنات کو بنایا، بے شمار مخلوقات پیدا فرمائی اور ان مخلوقات میں ایک کو دوسرے پر برتری، ایک کو دوسرے پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی. اعمال کے اعتبار سے فوقیت، درجات اور مرتبے کے اعتبار سے فوقیت، زور اور طاقت کے اعتبار سے فوقیت. یعنی ایک مخلوق دوسری مخلوق سے عمل کے اعتبار سے بڑی ہوئی ہے، ایک مخلوق دوسری مخلوق سے مرتبے کے اعتبار سے آگے بڑھی ہوئی، ایک مخلوق دوسری مخلوق سے زور، قوت اور طاقت کے اعتبار سے آگے بڑھی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دوسری مخلوقات سے مرتبے اور درجات کے اعتبار سے فوقیت عطا فرمائی، ورنہ طاقت کے اعتبار سے دوسری بہت سی مخلوقات ہیں جو انسان سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، لیکن انسان کو جو فوقیت عطا فرمائی، اسے جو افضل المخلوقات قرار دیا، اس کے مرتبے، درجے اور عمل کے اعتبار سے احکام خداوندی کو جو یہ بجا لاتا ہے اور شریعت پر جو اس کا عمل ہوتا ہے، نیکیاں کر کے وہ دوسری مخلوقات سے فوقیت لے جاتا ہے. یہ انسان کا کمال ہے اور اہل ایمان کا کمال ہے. ایمان ہوگا تو وہ عمل عند اللہ مقبول ہوتا ہے، اور پھر اس کے ثمرات اور اس کے
جو درجات اور اجر ہے وہ اس پر مرتب ہوتے ہیں۔ دنیا میں غیر لوگ بھی نیک عمل کرتے ہیں، نیکیوں کے کام کرتے ہیں، اچھائیوں کی طرف جاتے ہیں، لیکن ان کی نیکیوں کا ان کو آخرت میں کوئی اجر ملنے والا نہیں، دنیا میں انہیں دے دیا جائے گا۔ اور ایک ایمان والا جو نیک عمل کرتا ہے، جو نیکی کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی اسے نوازتے ہیں، اور حق تعالی شانہ آخرت میں بھی اس کا اکرام فرمائیں گے۔ یہ ایمان کی خوبصورتی ہے، یہ کلمے کی خوبصورتی ہے کہ انسان کے اچھے اعمال کا بدلہ اسے دنیا میں بھی ملتا ہے، اور اس سے اچھے عمل کا بدلہ اللہ آخرت میں بھی عطا فرمانے والے ہیں۔ اس لیے ہر ایمان والے کی یہ سوچ ہے کہ میں نیک اعمال کروں، نیکیوں میں دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، دوسرے سے فوقیت لے جاؤں، ریس میں لگے ہوئے۔ حضرات صحابہ کرام ایک دوسرے سے نیکیوں میں آگے بڑھنے کی ریس لگاتے تھے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو بھی غزوے کے لیے سامان دے گا میں اس کے لیے بشارت دیتا ہوں، ضمانت دیتا ہوں۔ مسلمانوں کو سواریوں کی ضرورت ہے، مال و اسباب کی ضرورت ہے، سامنے غزوہ ہے، جنگ ہے۔ صحابہ کرام بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگے، جس کے پاس جو بھی حیثیت تھی، جو بھی طاقت تھی، اپنی طاقت کے مطابق اس جنگ میں اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرنے لگے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان دنوں میرے پاس مال تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ میرے پاس مال تھا۔ اب دل ہی دل میں سوچنے لگے آج موقع ہے، آج میں چانس مار لوں گا، آج میں آگے نکل جاؤں گا۔ فاروق اعظم کی خواہش تھی کہ نیکیوں میں صدیق اکبر سے آگے میں بڑھ جاؤں۔ یہ سوچ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مال لے کر حاضر ہوئے۔ پوچھا عمر کیا لائے ہو؟ اے اللہ کے رسول گھر کا جتنا ساز و سامان تھا، میرے پاس جتنی چیزیں تھیں، جتنے اسباب تھے، جتنا مال تھا، اس کا 2 حصے کیے، ایک حصہ گھر والوں کے لیے چھوڑا ہے اور ایک حصہ آپ کی خدمت میں غزوے کے لیے۔ زیادہ مال تھا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا اے اللہ کے نبی اس جنگ کے لیے، غزوے کے لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ آج میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ جاؤں گا، ابو بکر سے نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا، اس لیے کہ حضرت فاروق اعظم کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق تھے کہ اب وہ اپنا مال پیش کریں گے اللہ کے نبی کی خدمت میں، تھوڑا سے لے کر آئے تھے۔ اب حضور پوچھیں گے کہ ابو بکر کتنا لائے ہو، کیا لائے ہو؟ ان کے پاس تو تھوڑا سا ہے، وہ پیش کریں گے اور میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ یہ دل ہی دل میں سوچ تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، اللہ کے رسول کی خدمت میں جو کچھ تھا پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابو بکر کیا لائے ہو اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فاروق اعظم نے تو فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی آدھا لے کر آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ کر آیا ہوں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے رسول جو کچھ گھر میں تھا سب کا سب لے کر آیا ہوں، جھاڑو لگا کے آیا ہوں۔
بہت زیادہ ہو اس میں سے آدھا دینا آسان ہے، لیکن جس کے پاس پورا سرمایہ اور پونجی ہی تھوڑی ہو اور وہ پوری ہی پوری دے دے، بالکل خستہ حال ہو جائے، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے رسول جو کچھ گھر میں تھا سب کا سب آپ کی خدمت میں پیش کر دیا، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اگر میں نیکی میں صدیق اکبر سے آگے بڑھ سکتا تو آج موقع تھا، آج میں بڑھ جاتا، لیکن آج بھی ابو بکر صدیق چانس مار گئے، باسی لے گئے۔ تو یہ ریس نیکیوں میں آگے بڑھنے کی تھی صحابہ کرام، اور آج ہماری ریس لگی ہوئی ہے مال و دولت میں آگے بڑھنے کی۔ فلاں کے پاس بہترین گاڑی ہے، میرے پاس اس سے بھی اچھی گاڑی آ جائے، یہ ریس۔ فلاں کے پاس اتنی پراپرٹی ہے، اتنا بیلنس ہے، میرے پاس اس سے زیادہ پراپرٹی ہو جائے۔ فلاں کے پاس 2 مکان ہیں، میرے پاس 3 ہو جائیں۔ آج ہماری ساری سوچ، ساری فکریں دنیا میں ایک دوسرے سے دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھنے میں لگی ہوئی ہے کہ میں اس سے کیسے آگے بڑھ جاؤں، میں اس سے دنیاوی اعتبار سے کیسے آگے نکل جاؤں، لوگ میرے مرتبے کو دیکھ کر مجھے سیلیوٹ کرے، لوگ مجھے میری مال و دولت کو دیکھ کر میری عزت کرے۔ یہ ہماری سوچ اور صحابہ کرام کی سوچ کہ میں فلاں صحابی سے نیکی میں کیسے آگے نکل جاؤں، نیکیوں میں کیسے میں اسے پیچھے چھوڑ دوں، میں آگے نکل جاؤں، اللہ کے نبی کی دعا مل جائے، اللہ کی طرف سے اعجاز کا پروانہ مل جائے۔ اس لیے تو صحابہ کرام اپنے ہر عمل کو آخرت کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ دنیا میں جو بھی کام کرتے، جو بھی عمل کرتے، یہ چاہتے تھے کہ اس کا مرتبہ، اس کا اجر ہمیں آخرت میں ملے۔ آج ہمارے پاس کوئی چیز کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے تو ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ہمارا چہرہ بگڑ جاتا ہے کہ یہ کہاں مانگنے کے لیے آ گیا۔ اگر گھر میں کوئی مہمان آ گیا تو پھر ہمارا چہرہ بگڑ جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آ ٹپکے۔ لیکن صحابہ کرام کی سوچ دیکھیے، چنانچہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آئے، ایک صحابی ان کو اپنے گھر لے گئے کہ آج کی مہمانی میری طرف سے ہوگی، میں میزبان، یہ میرا مہمان۔ وہ کوئی کروڑ پتی نہیں تھے جو صحابی اپنے گھر لے گئے، وہ کوئی امیر اور رئیس نہیں تھے، وہ غریب صحابی تھے۔ اربوں کا یہ مہمانی کا جو وصف ہے دنیا کی کسی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا، اتنے بڑے مہمان نواز۔ عرب حضرات آج بھی آپ چلے جائے، عربوں کے یہاں مہمان نوازی مشہور، پہچان ہو یا نہ ہو لیکن وہ آپ کی مہمان نوازی ضرور کریں گے۔ کھانے کا وقت ہو گیا آپ کو کھلا دیں گے۔ تو صحابی بھی اپنے اس مہمان کو گھر لے گئے، رات میں کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا گیا۔ ہمارے یہاں جو مہمان آتے ہیں تو بڑی سہولت ہے کہ بھئی مہمان اچانک 5 مہمان آئے، گھر والوں کو بھی کھانا بنانے کی فکر نہیں، بھئی تھوڑا احمدآبادی پہ سے لے لو، تھوڑا ناناواڑی سے لے لو، تھوڑا فلاں چکن سے لے لو، مہمان نوازی ہو گئی۔ آنے والا مہمان بھی خوش، یہ تو قسمہ قسم کی نعمتیں مل گئی دسترخوان پر۔ مہمان آتا ہے اور قربانیاں مرغیاں دیتی، لیکن صحابہ کرام کے یہ نہیں تھا، وہ کہاں ریسٹورنٹ، کہاں ہوٹل کا زمانہ، جو کچھ گھر میں ہوتا کھلا دیتے۔ اب کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان بچھایا، جو کچھ گھر میں موجود تھا وہ رکھ دیا۔
اکثر صحابہ کرام کے یہاں کیا ہوتا تھا؟ کھجور ہوتا، پانی ہوتا، معمولی کوئی چیز ہوتی گھر کی، وہ سامنے رکھ دی اور وہ مہمان کھانے لگے۔ گھر میں کھانا اتنا تھا کہ جو ایک آدمی کے لیے کافی ہو سکے۔ گھر میں دوسرے بھی افراد ہیں اور مہمان بھی آئے ہوئے، اب کھانا اتنا کہ ایک مہمان کھا سکے، اتنا کھانا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ مہمان کھانے کے لیے بیٹھے گا، وہ اکیلا تو نہیں بیٹھے گا، وہ یہ چاہے گا کہ میرے ساتھ میزبان بھی بیٹھے، گھر کا کوئی آدمی بیٹھے، تاکہ ہم دونوں مل کر کھائیں۔ اب دوسرا آدمی کھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو ایک کو ناکافی ہوتا ہے۔ وہ صحابی کھانے کے لیے تو بیٹھ گئے ان کے ساتھ، لیکن اپنی بیوی سے کہا کہ جب کھانے کے لیے ہم بیٹھ جائے اور کھانا شروع کیا جائے تو اس وقت تم کسی بہانے سے چراغ کو بجھا دینا، لائٹ آف کر دینا۔ لائٹ نہیں ہوتی تھی، چراغ ہوتا تھا، اس لیے چراغ بجھا دینا۔ اندھیرے میں مہمان کھاتا رہے گا، اسے پتہ نہیں چلے گا کہ میرے سامنے والا کھانا کھا رہا ہے یا نہیں۔ اس بہانے سے وہ پیٹ بھر کر کھا لے گا، میں رک جاؤں گا۔ ہم جب دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، دعوت میں جاتے ہیں، ساری بوٹیاں بلڈوزر سے اپنی طرف کھینچتے، ہاں میرا پیٹ بھر جائے، سامنے والے کی کوئی فکر نہیں۔ دو بوٹی آئی ہے، ایک اس کی ایک میری، تو دونوں گھسیٹ لے گا، دوسری مرتبہ میں تجھے بھی ملے گی۔ ارے بھائی، صحابہ کرام کی کوشش یہ تھی کہ دو آئی ہے تو دونوں کی دونوں میرا بھائی کھا لے۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں بھوکا رہا، میں نے اپنے مہمان کو کھلا دیا، خود بھوکے رہے اور اس مہمان کو کھلایا۔ قرآن کریم میں اللہ نے آیت نازل فرمائی جو قیامت تک آنے والا انسان اسے پڑھتا رہے گا، یُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یہ لوگ اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، اگر خود ضرورت مند ہیں، اگرچہ خود تنگ دست ہیں، خود ضرورت مند ہیں، خود بھوکے ہیں، دوسرے کو کھلاتے ہیں، خود پیاسے ہیں، دوسرے کو پلاتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کا عمل قرآن میں آیت نازل ہوئی اور قیامت تک لوگ پڑھتے رہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کی، فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا میں 3 قسم کے جانور پیدا فرمائے۔ ایک وہ جانور جو انسانوں کو اور دوسری مخلوقات کو فائدہ پہنچاتے ہیں، جیسے گائے، بھینس، بکری، جس کا انسان دودھ بھی استعمال کرتا ہے اور ضرورت کے موقع پر ذبح کر کے اس کا گوشت بھی کھا لیتا ہے۔ گھوڑے اور گدھے ہیں، اسے سواری کے کام میں لیتا ہے، بار برداری کے کام میں استعمال کرتا ہے۔ فرماتے ہیں دوسری قسم کے جانور جو انسانوں کو صرف ایذا اور تکلیف پہنچاتے ہیں، وہ سانپ ہیں، بچھو ہیں، درندے ہیں، یہ صرف انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور فرمایا تیسری قسم کے جانور وہ ہیں جو نہ کسی قسم کا فائدہ پہنچاتے ہیں، نہ کسی قسم کا نقصان کرتے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے دنیا میں بسنے والے انسان، اگر تو اس جانور جیسا نہیں بن سکتا جو دوسری مخلوق کو فائدہ پہنچائے، تو کم از کم وہ جانور بن جا، یا اس جانور کی طرح بن جا جو کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ آج ہمارا رویہ، ہمارے اخلاق کیسے ہیں؟ جسے دوسرے کو اذیت ہی ملتی ہے، دوسرے کو تکلیف ہی پہنچتی ہے، اگر وہ سامنے نظر آ جائے آدمی ڈر جاتا ہے، یہ کہیں نہ کہیں مجھے نقصان پہنچائے گا، یا زبان سے نقصان پہنچائے گا، یا ہاتھ سے نقصان پہنچائے گا، یا اس کے کسی عمل سے مجھے نقصان پہنچے گا۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کو اگر زندگی میں اتار لے، یُبْصِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی ذات پر دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے انسانوں کو ترجیح دی جائے، اپنی ضرورتوں کو کم
کیا جائے، سامنے والے کی ضرورت کا خیال کیا جائے، اپنی بھوک سے پہلے سامنے والے کی بھوک کا خیال کیا جائے۔ اگر کوئی مسلمان خود بھوکا ہے اور دوسرا مسلمان بھوکا ہے، یا ایک مسلمان جس کے گھر میں کھانا موجود ہے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہے، فرماتے ہیں کہ اس کی نماز کیسے قبول ہوگی جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہے، اس کے بچے بھوک سے بلا رہے ہیں۔ یہ پڑوسیوں کا حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایثار اور قربانی کا جذبہ عطا فرمائے۔ ایثار اور قربانی بہت بڑی چیز ہے۔ جس انسان کے اندر یہ صفت پیدا ہو گئی، اپنی ذات پر دوسرے کو ترجیح دینا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے زندگی گزارنے کے طریقے آسان کرتا ہے، اور حق تعالیٰ شانہ اسے کم کے اندر زیادہ استعداد عطا فرماتے ہیں۔ کم ہوتا ہے لیکن اس کا دل اتنا بڑا ہے کہ دوسرے انسان کے لیے کافی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ عملی جذبہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔